تسبیح جو دھاگے میں جو موتی پھرو کے پڑھی جاتی ہے اس کا کیا ہے؟ ان کے ڈال کے پڑھتے ہیں لوگ. تسبیح کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض روایات ہیں جن میں کنکریوں پر پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، سنن ابی داؤد یا اور کتابوں میں یہ روایتیں ہیں. یہ سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں. یہ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ دھاگے میں ایک گرہیں انہوں نے لگائی تھی اور وہ پڑھتے تھے، اس پہ گنتے تھے. ضعیف روایت ہے. یا اسی طرح سے بعض صحابہ کی روایت ملتی ہے کہ کنکریاں پہ پڑھتے تھے، ضعیف روایت ہے وہ بھی صحابیات سے. صحیح قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی انگلیوں پر گنا کرو، انگلیوں کے پوروں پر. یہ پور ہے، فنگر ٹپس جس کو کہتے ہیں. لغت کی ساری کتابوں میں فنگر ٹپس اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب انگلیاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی کہ کیا ہے، انگلی کے سرے، راس الاصابع جس کو کہا جا سکتا ہے، کہ انگلیوں کے سروں پہ پڑھنا ہے. تو یہ کیوں آپ نے عورتوں سے کہا کہ انگلیوں کے سروں پر تسبیح گنو؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تمہاری گواہی دیں گی، تو انگلیوں پہ گننا چاہیے. جہاں تک کہ وہ جو دھاگے والی تسبیح ہوتی ہے جو عام طور سے مسجدوں میں لٹکائی رہتی ہے، بہت سارے لوگ اس کو لے کے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، نوٹ بھی گنتے ہیں اور من کے بھی گنتے ہیں. تو یہ جو تسبیح ہے یہ اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ یاد دلانے کے لیے کوئی پڑھتا تو چلے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اس میں دوسری قوموں کی مشابہت ہے. دوسرے لوگ ایسا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں ملتا ہے، تو اس کو ہم کو ترک کرنا چاہیے، انگلیوں پہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گواہ بننے والی ہے. حدیث میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اہل حدیث کے بہت مشہور اسکالر اور عالم ابو زید ضمیر صاحب کی زبانی سنا، جو عام طور پر لوگ تسبیحات پر ذکر کرتے ہیں. اس کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں تسبیح کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. یعنی جو لوگ تسبیحات پر ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو صحابیہ سے روایت ہے یا ابو داؤد کی روایت ہے کنکریوں پر جو ہے ذکر کرنے کی، وہ ساری روایتیں کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں چاہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء، اہل حدیث اسکالر، یا ہم ان کے گھر سے حوالے جات پیش کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ان کے فتاوے بھی تفصیلاً موجود ہیں جس میں انہوں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا. اس پر تفصیلاً انہوں نے مضامین بھی لکھے ہیں. اس کے علاوہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب جو اہل حدیث کے مشہور عالم اسکالر ہیں، انہوں نے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا تو ان کے گھر والوں نے ہی ان کا رد کیا. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ حوالے جات پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم جو حوالہ پیش کر رہے ہیں اور ہم وہ سارا مضمون بھی پیش کر دیں گے جس میں انہوں نے تفصیلاً تسبیحات پر ذکر کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، پورا مضمون لکھا ہے. یہ سب سے پہلے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ہیں. یہ اہل حدیث کے بہت مشہور اسکالر ہیں. ان کا تفصیلاً مضمون ہے ماہنامہ السنہ میں، شمارہ نمبر 34 اور صفحہ نمبر 26 پر. اب انہوں نے باقاعدہ جو ہے ہیڈنگ باندھی ہے اعلی تسبیح کا استعمال. کہتے ہیں ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لیے تسبیح کا استعمال جائز ہے. اب دیکھیے ان کے خود عالم کیا کہہ رہے ہیں، ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لیے تسبیح کا استعمال جائز ہے، جیسا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یعنی وہ ابو داؤد کی روایت جس کو ابو زید ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، وہ یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب پیش کر رہے ہیں وہی روایت. اور روایت کا ترجمہ یہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خاتون کے پاس گئے، یعنی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی معیت میں ایک خاتون کے پاس گئے. اس کے سامنے گٹھلیاں یا کنکریاں تھیں جس کے ذریعہ وہ تسبیح کر رہی تھیں،
غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب لکھتے ہیں سنن ابو داؤد کے حوالے سے، یعنی حدیث نمبر یہ 1500 ہے، اور سنن ترمذی میں ہے 3568، اسی طرح مسند سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 88، مسند سعد 88، اور لکھتے ہیں پھر وسندہ حسن، یعنی اس کی سند جو ہے حسن درجے کی ہے. یعنی ان کے عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جس سے ثبوت ملتا ہے تسبیحات پر ذکر کرنے کا، وہ روایت جو حسن درجے کی. آگے لکھتے ہیں اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غریب اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ اس کا راوی خزیمہ حسن الحدیث ہے. اس کا راوی خزیمہ، اسی راوی پر البانی صاحب نے اعتراض کیا، روایت مجہول، یہ راوی مجہول ہے. اس کے بارے میں انہی کے عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب جو اہل حدیث کے مشہور عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے حسن الحدیث ہے. اب یہ دیکھیے ابو زید ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں، جبکہ ان کے عالم کتاب و سنت سے دلیل بھی دے رہے ہیں اور روایت کو صحیح بھی قرار دے رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں یہ حدیث آلہ تسبیح کے استعمال کے جواز پر دلیل ہے. اب دیکھیے ان کے عالم لکھ رہے ہیں یہ حدیث آلہ تسبیح کے استعمال کے جواز پر دلیل ہے. آگے پھر لکھتے ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آلہ تسبیح تھا، وہ اپنے کپڑے میں ہاتھ داخل کر کے تسبیح کرتے رہتے تھے. تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314. یعنی یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ آلہ تسبیح جو ہے یوز کرتے تھے. آگے پھر یہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تسبیح کے جواز کے سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ موتیوں وغیرہ کی لڑی کے ساتھ تسبیح کرنے کو بعض لوگوں نے مکروہ جانا ہے اور بعض نے اسے مکروہ نہیں سمجھا. جب اس فعل میں نیت اچھی ہو تو یہ اچھا ہی ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا. کیا کہنے ہیں؟ جب اس فعل میں یعنی تسبیحات یوز کرنے میں نیت اچھی ہوگی تو یہ اچھا ہی ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا. ہاں اسے بغیر ضرورت کے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اختیار کرنا، مثلا اسے گردن میں لٹکا لینا یا ہاتھ میں کنگن کی طرح پہن لینا وغیرہ، تو یہ یا تو ریاکاری کے لیے ہوگا یا اس میں ریاکاری کا خدشہ ہوگا اور ریاکاروں سے مشابہت لازم آئے گی. پہلی صورت حرام ہے اور دوسری کم از کم مکروہ ضرور ہے. مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 506. یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہوگی تو تسبیحات پر ذکر کرنا یہ اچھا فعل ہوگا، یعنی مکروہ نہیں ہوگا، یعنی بہتر فعل ہوگا. یعنی تسبیحات کے یوز کرنے کے جواز کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فتویٰ دے رہے ہیں. ہاں نیت اگر کسی کی ریاکاری دکھلائے ہوئی ویسے ہوگی تب ناجائز ہوگا. پھر آگے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب لکھتے ہیں ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ریاکاری کی نیت سے نہ ہو تو آلہ تسبیح کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ بحر الرائق میں تفصیلاً موجود ہے. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 650. اب یہ پھر آگے لکھتے ہیں عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سلف و خلف میں سے کسی سے بھی اس کا مکروہ ہونا منقول نہیں، بلکہ جو شخص آلہ تسبیح کو دل جمعی، حضور قلبی، دل کی زبان کے ساتھ ذکر میں شمولیت اور ذکر کو بہت زیادہ مخفی رکھنے کے ساتھ استعمال کرتا ہے اس کے لیے مستحب بھی ہے. رہے وہ لوگ جو آلہ تسبیح کو استعمال کرنے میں سخت غفلت کا شکار ہیں، ان کے آلہ تسبیح کے دانوں پر زیب و زینت و مہنگی قیمت کا رنگ غالب ہے اور وہ اسے بغیر حضور قلبی و ذہنی کے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ باتیں کرتے ہیں، خبریں سنتے اور آگے بیان کرتے وقت بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے دانوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں. ان کے دل اور زبان دنیاوی امور میں مشغول ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کا یہ فعل قابل مذمت اور قبیح ترین مکروہات میں سے ہے. فیض القدیر للمناوی رحمۃ اللہ نمبر 4 صفحہ نمبر 355. یعنی یہ لکھ رہے ہیں کہ سلف و خلف میں سے کسی سے بھی اس کا مکروہ ہونا منقول نہیں ہے، بلکہ جو شخص آلہ تسبیح کا دل جمعی، حضور قلبی، دل کی زبان کے ساتھ ذکر میں شمولیت اور ذکر کو بہت زیادہ مخفی رکھنے کے ساتھ استعمال کرتا ہے اس کے لیے مستحب بھی ہے. آگے پھر عرب کے مشہور عالم لکھتے ہیں، عالم عرب کے مشہور عالم دین علامہ فقیہ فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ
اعلی تسبیح کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سائل کی مراد اگر وہ موتی ہیں جو ایک لڑی میں معین مقدار میں پروئے جاتے ہیں اور اس لڑی کے ذریعے انسان اپنا ذکر تسبیح استغفار وغیرہ کو شمار کرتا رہتا ہے تو یہ جائز ہے آگے انہوں نے تفصیلاً لکھا ہے، اسے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ شرائط بیان کر رکھی ہیں، وہ شرائط تو سبھی مانتے ہیں، لیکن ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تسبیح جو ہے ذکر کے لیے استغفار کے لیے یعنی کوئی آدمی یوز کرتا ہے تو جائز ہے۔ آگے یہ حوالہ دیا فتاوی نور علی الضرب لابن عثیمین، اسی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب نے۔ اب آگے لکھتے ہیں الحاصل، یعنی پورے مضمون کا خلاصہ صفحہ 30 تک موجود ہے۔ اعلی تسبیح پر ذکر کرنا جائز ہے، دیکھتے ہیں اعلی تسبیح پر ذکر کرنا جائز ہے، اس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ ہاں اس سلسلے میں علماء کرام کی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی شرائط کی پابندی لازم۔ اب دیکھیں اعلی حاصل کیا کریں، اعلی تسبیح پر ذکر کرنا جائز ہے، اس کے خلاف یعنی اس کے مخالفت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ یہ تفصیلاً جو ہے غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کا مضمون ہے، جس میں انہوں نے اعلی تسبیح کو یوز کرنے کے جواز پر پورا مضمون لکھا ہے۔ آئیے ہم ذرا ان کے ہاں بہت مشہور محدث بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب، اب ان کے حوالے سے ہم پیش کرتے ہیں تسبیح کے جواز کے سلسلے میں۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے فتاوی علمیہ، جو کہ معروف ہے تہذیب الاحکام سے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475 پر لکھتے ہیں تسبیح کے جواز کے سلسلے میں، کسی شخص نے سوال کیا ہے، شیخ امین اللہ حافظ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص تذکیر کے لیے یعنی یاد رکھنے کے لیے تسبیح کے تانے پر ذکر کرتا ہے تو جائز ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، تو حافظ زبیر علی زئی صاحب جواب دے رہے ہیں، سنن ابی داؤد 1500 نمبر کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت کھجور کی گٹھلیوں یا کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر کام ایک دعا سکھائی، یعنی آپ نے اسے کنکریوں اور گٹھلیوں پر تسبیح پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسے ترمذی حدیث نمبر 3568 نے حسن غریب، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ 2330 اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص مستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 547 اور اسی طرح ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ المختارہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209 پر نے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی جو روایت ہے جس میں ابو داؤد کی روایت ہے جس میں کنکریوں گٹھلیوں پر پڑھنے کا ذکر ہے، اس کی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غریب، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں احمد بن صالح المصری، عبداللہ بن وہب، عمر بن حارث، سعید بن ابی ہلال اور عائشہ بن سعد سب ثقہ و قابل اعتماد ہیں۔ سب اب دیکھیے اس راوی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ احمد بن صالح، عبداللہ بن وہب، عمر بن حارث، سعید بن ابی ہلال اور عائشہ بن سعد سب ثقہ و قابل اعتماد ہیں۔ سعید مذکور پر اختلاط کا الزام مردود ہے۔ خزیمہ مذکور کی توثیق ابن حبان، ترمذی، ذہبی اور ضیاء مقدسی نے کر رکھی ہے، لہذا حافظ ابن حجر وغیرہ کا اسے لا یعرف کہنا صحیح نہیں۔ اس روایت کے بہت سے شواہد ہیں، مثلا دیکھیے المنحہ فی الصبح للسیوطی والحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 سے 7 تک۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ یہ روایت حسن لذات ہی ہے۔ یعنی البانی صاحب نے جو کہا کہ البانی صاحب نے کہا کہ روایت ضعیف ہے، اب البانی صاحب کو جواب دے رہے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ یہ روایت حسن لذات ہی ہے اور شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔
یعنی شواہد کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے، ورنہ خود حسن لذات ہی ہے۔ یہ ان کے جو ہے بہت مشہور اسکالر اور عالم جو ہے صفحہ نمبر 475 پر تسبیحات کے یوز کرنے کے جواز کی بات بھی نقل کر رہے ہیں، اور وہ بھی حدیث سے نقل کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے سن لیا۔ ابو زید ضمیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن سنت سے ثابت ہی نہیں، ان کے عالم خود لکھ رہے ہیں کہ بھئی قرآن سنت سے ثابت ہے۔ آئیے اس کے علاوہ اگلا حوالہ سنن ابی داؤد ہے، جس کا ترجمہ عمر فاروق سعیدی صاحب نے کیا ہے، تحقیق و تخریج زبیر علی صاحب نے کی ہے، نظر ثانی صلاح الدین یوسف صاحب نے کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 پر، اور حدیث نمبر 1500، جس میں یہی ہے کہ عائشہ بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے، جبکہ وہ اس عورت کے سامنے گٹھلیاں تھیں یا کنکریاں، وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اس روایت کے حاشیے میں لکھا ہوا 1500 نمبر کا تخریج لکھ رہے ہیں، اسنادو حسن، یعنی یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے۔ تو آپ نے حوالہ سن لیا کہ بھئی دیکھیں ان کے گھر والے خود مان رہے ہیں کہ بھئی قرآن سنت سے اس کی دلیل موجود ہے، اس کے جواز پر دلائل بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ روایت جو ہے جیسا کہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے، آپ نے سن لیا، جن نمبر 3 صفحہ نمبر 118 پر شعیب النحو صاحب بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے احادیث مختارہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، جن نمبر 3 صفحہ نمبر 209 پر اس یعنی احادیث مختارہ کے جو محقق ہیں عبد الملک بن عبداللہ بن دحیش نے اس روایت کو، یعنی جس میں یہ ہے کہ کنکریاں پر جو ہے تسبیح کرنے کا ذکر ملتا ہے یا جو ہے گٹھلیوں پر، اس روایت کو کہتے ہیں حسن درجے کی ہے۔ اس کے علاوہ موارد الزمان جو ہے اس کے جو محقق ہیں حسین اسد صاحب، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 334 پر، حدیث نمبر 2335 پر اس روایت کو، جس میں ذکر ہے کہ تسبیح جو ہے یعنی کر رہی تھیں صحابیہ وہ کنکریوں پر یا گٹھلیوں پر، اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے سندن صحیح روایت موجود ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ابو زید ضمیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری ضعیف ہیں، اور اتنے بڑے بڑے عالم اسکالر خود ان کے گھر والے اس روایت کو صحیح مان رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان کے اہل حدیث کے جو بڑے مایہ ناز اسکالر و عالم کہلائے جانے والے لوگ ہیں، چاہے علامہ شوکانی صاحب ہوں، چاہے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب ہوں، چاہے شمس الحق عظیم آبادی صاحب، اور دوسرے لوگ، بہت لوگ ہیں جو تسبیحات پر ذکر کرنے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ جیسے شمس الحق عظیم آبادی صاحب ہیں، جن کی ابو داؤد کی جو ہے بہت مشہور شرح عون المعبود، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257 پر، وہاں پر وہ لکھتے ہیں باقاعدہ تسبیحات کے جو ہے یوز کرنے کے جواز پر، باقاعدہ وہ ابو داؤد کی جو روایت ہے اسے دلیل لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ صالح فوزان صاحب ہیں، مجموعہ فتاوی، ان کا فتاوی کا مجموعہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 682 پر، وہ بھی جو ہے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فتاوی الدین الخالص امین اللہ پشاوری صاحب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 پر لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے آثار سے گٹھلیوں اور کنکریوں کے ساتھ تسبیحات پڑھنے کی اباحت معلوم ہوتی ہے، یعنی جواز معلوم ہوتی ہے، اور منکوں کی لڑی بھی اسی معنی میں ہے۔ یہ ان کے امین اللہ پشاوری صاحب لکھتے ہیں، اس کے ساتھ گزرے ہوئے آثار سے گٹھلیوں اور کنکریوں کے ساتھ تسبیحات پڑھنے کی اباحت معلوم ہوتی ہے، اور منکوں کی لڑی بھی اسی معنی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، جن کی ترمذی کی بہت مشہور شرح ہے، اہل حدیث کے مشہور اسکالر ہیں، تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12، اسی طرح جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 322 پر باقاعدہ تسبیحات پر ذکر کرنے کے جواز کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ شوکانی صاحب اہل حدیث کے مشہور اسکالر ہیں، نیل الاوطار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366 پر
باقاعدہ تسبیحات پہ ذکر کرنے کے جواز کے قائل ہیں۔ آئیے ذرا ہم کچھ تھوڑی سی ہم عبارتیں فتاوی راشدیہ سے پیش کر دیتے ہیں۔ محب اللہ شاہ راشدی صاحب جو زبیر علی زئی صاحب کے استاذ بھی ہیں اور بہت مشہور عالم ہیں اہل حدیث کے، صفحہ نمبر 297 پر کسی نے علامہ ناصر الدین البانی صاحب کے حوالے سے کہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب تسبیحات کو بدعت قرار دے رہے ہیں، تو تسبیحات پر ذکر کو بدعت قرار دے رہے ہیں، تو تفصیلاً انہوں نے باقاعدہ تفصیلاً جو ہے رد کیا ہے زبیر علی زئی صاحب کا۔ جو چاہے فتاوی راشدیہ صفحہ نمبر 297 پر تفصیلاً پڑھ سکتا ہے، اور اچھا خاصا رد جو ہے انہوں نے زبیر علی زئی صاحب کا کیا ہے، اور جو انہوں نے بدعت کا حکم لگایا ہے اس کا تفصیلاً رد کیا ہے۔ فتاوی راشدیہ پر جو ہے جہاں پر صفحہ نمبر 297 پر کسی نے پوچھا ہے تسبیحات کے سلسلے میں اور علامہ ناصر البانی صاحب کا مضمون کا حوالہ دیا ہے، تو محب اللہ شاہ راشدی صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ علامہ البانی نے اسی مضمون جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھا ہے، جس میں انہوں نے تحقیق سے کام نہیں لیا ہے بلکہ بیجا تنقید سے کام لے کر تسبیح سے اذکار گننے کو بدعت قرار دیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ علامہ ناصر البانی صاحب کے بارے میں بیجا ایک تو تنقید کی ہے اور تحقیق سے کام نہیں لیا ہے اور اس کو بدعت قرار دیا ہے علامہ ناصر البانی صاحب کے بارے میں، اور تفصیلاً جو ہے علامہ ناصر البانی کے دلائل کا رد کر رکھا ہے اسی فتاوی راشدیہ میں۔ اسی طرح جو ہے صفحہ نمبر جو ہے 298 پر لکھتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے گھر گئے جس کے آگے گٹھلیاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو بھی لا کر علامہ البانی نے علتیں پیش کی ہیں۔ ایک تو اس کی سند میں خزیمہ راوی غیر معروف ہے، اس کے متعلق اولاً یہ گزارش ہے کہ مستدرک حاکم میں سعید بن ابی حلال اور عائشہ بن سعد کے درمیان خزیمہ کا واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا کہ غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب اور اس کے علاوہ زبیر علی زئی صاحب اس راوی کو حسن الحدیث مانتے ہیں۔ آپ نے خود ہی سن لیا، غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کہتے ہیں یہ حسن الحدیث راوی ہے، لیکن فتاوی راشدیہ میں محب اللہ شاہ راشدی صاحب لکھتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت کے بارے میں کہ اس میں خزیمہ راوی تو نہیں ہے، جبکہ حاکم کی روایت میں غیر معروف راوی ہے ہی نہیں، تو پھر حاکم کا اس کو صحیح کہنا اور حافظ ذہبی کی موافقت بالکل صحیح ہے۔ علامہ ذہبی کا اس پر اعتراض کرنا، علامہ صاحب کا یعنی علامہ ناصر البانی صاحب کا اس پر اعتراض کرنا بالکل بیجا ہے، بالکل بیجا ہے۔ پھر لکھتے ہیں سعید بن ابی حلال مدلس بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ حاکم کی روایت میں اس نے تدلیس کی ہے اور خزیمہ کا واسطہ گرایا، مطلب یہ کہ یہ راوی ثقہ ہے، مدلس بھی نہیں ہے، عائشہ بن سعد سے اس کا سماع ممکن ہے، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے۔ یعنی خود یہ محب اللہ شاہ راشدی صاحب کہتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت جو ہے وہ تو سندن صحیح روایت موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی سعید بن ابی حلال تو مدلس بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ راوی ثقہ ہے، مدلس بھی نہیں ہے، عائشہ بن سعد سے اس کا سماع ممکن ہے، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 302 پر لکھتے ہیں، جو چاہے اس پر تفصیلاً مضمون ان کتابوں سے پڑھ سکتا ہے، اور بہت تفصیلاً جو ہے محب اللہ شاہ راشدی صاحب نے جواب دیا ہے اور تسبیحات کے یوز کرنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور جو بدعت کا الزام لگا ہے اس کا بھی تفصیلاً انہوں نے جواب دے رکھا ہے۔ اس علاوہ عظیم حصہ کے ذکر کے لیے یعنی کنکڑیوں کے ذکر کے لیے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت نہیں بلکہ دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی ہے، جو امام ترمذی کے ترک سے حسن لغیری اور حاکم کی روایت سے صحیح ہے۔ یعنی اب آپ کو یاد ہوگا کہ ابو زید ضمیر صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو بھی روایت ضعیف ہے ان کے عالم خود لکھیں گے بھائی روایت جو ہے صحیح ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر 303 پر لکھتے ہیں، اس سلسلے میں علامہ صاحب آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں، اذکار علامہ ناصر البانی صاحب
اذکار وغیرہ کا اندازہ مقرر کرنا بھی بدعات میں سے ہے۔ حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں وغیرہ پر کچھ اذکار پڑھ رہی تھیں، ظاہر ہے کہ یہ خود ایک اندازہ مقرر کیا ہوگا، پھر کیا آپ نے ان پر اذکار نہیں کیا اور ان پر پڑھنے سے منع کیوں نہیں فرمایا؟ علاوہ ازیں بالکل صحیح روایت میں وارد ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ڈسے ہوئے آدمی پر سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس نے کہا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یعنی میرے دل میں جو ہے ڈالی گئی بات، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انکار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ ایک یہ کہ اگر انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کسی طرح فلاں صورت میرے درد یا مرض کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تو بلا شبہ پڑھ سکتا ہے اور دل میں آیا ہوا اندازہ بھی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح فاتحہ کو رقیہ سمجھ کر دم کرنے والے صحابی کے فعل کو بحال رکھا، اس طرح ان کے درست اندازے کو بھی برقرار رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت بھی حجت شرعیہ ہے۔ آگے تفصیل انہوں نے اور بھی تفصیل بات کر رکھی ہے۔ ایک اعتراض انہوں نے ابو زید ضمیر صاحب نے بھی کر رکھا ہے، معراج ابانی صاحب نے بھی کر رکھا ہے کہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے باتیں بھی کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے حساب کتاب بھی کرتے ہیں۔ تو انہی کا عالم 304 پر جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں رہی یہ بات کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں تسبیح کے عادی لوگ ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ جس کی عادت ہے، لکھتے ہیں کہ تو جس کی عادت ہے وہی جانے، اس کا کام جانے، پوری دنیا کو ایک لاٹھی یعنی عصا سے مت ہانکو، ایسے بے خیالے لوگ تو انگلیوں کو ہلاتے ہوئے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو دیکھ کر انگلیوں پر تسبیح پڑھنا بھی چھوڑ دیں؟ یہ جو انہوں نے ابو زید ضمیر صاحب نے کہا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، انہیں کا عالم جواب دے رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ ناصر البانی صاحب، کہ تسبیح کے عادی لوگ ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ جس کی عادت ہے وہی جانے، اس کا کام جانے۔ کہتے ہیں پوری دنیا کو ایک لاٹھی سے مت ہانکو، یعنی سب ایسے نہیں ہوتے۔ آگے لکھتے ہیں ایسے بے خیالے لوگ تو انگلیوں کو ہلاتے ہوئے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی انگلیوں پر تسبیح کر رہے ہیں، انگلی چل رہی ہے اور بات بھی کر رہے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو دیکھ کر انگلیوں پر تسبیح پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ تفصیلاً جو ہے محب اللہ شاہ راشدی صاحب نے علامہ ناصر البانی صاحب کا رد کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ تسبیح کا استعمال جائز ہے، اور قرآن سنت میں اس کی دلیل باقاعدہ موجود ہے، قرآن سنت میں اس کی باقاعدہ دلیل موجود ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ابو زید ضمیر صاحب نے علامہ ناصر البانی صاحب کے طرز پہ چلتے ہوئے ایسی بات کہی ہے، انہوں نے ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالر، انہوں نے باقاعدہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ تسبیح کا استعمال جائز ہے۔ ہاں یہ بات ہمارے علماء بھی لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے ہاتھوں پر ذکر کرے، کل قیامت کے دن جو ہے یہ انگلیاں جو ہے گواہی دیں گی، لیکن ان کے علماء بڑے بڑے اسکالر بھی یہ بات کے قائل ہیں کہ تسبیحات پر ذکر جائز ہے، تسبیحات پر ذکر جائز ہے، اور باقاعدہ احادیث سے دلیل بھی دے رہے ہیں۔ جن احادیث کے بارے میں ابو زید ضمیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، ان کے عالم خود لکھ رہے ہیں کہ بھئی روایت سندن سے ہی موجود ہے۔ لیکن باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، جیسا کہ شرائط بیان ہوئی، کوئی آدمی رعایہ کاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے اس طرح سے کرتا ہے، تو کوئی بھی آدمی اس کے جواز کا قائل نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے جواز کا قائل ہو جائے۔ باقاعدہ کوئی آدمی ایسے تو ریاکاری تو آدمی ہاتھ پہ تسبیح کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر چاہ رہا ہے کہ بھئی میری عزت اور میری وجاہت بڑے لوگ مجھے ذاکرین میں شمار کریں، وہ تو ہاتھ پہ بھی آدمی شمار کرے گا تو لوگ وہ کریں گے۔ اگر ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہوگا، چاہے ہاتھ پہ کرے۔ وہ ایسا نہیں کہ ریاکاری کے ساتھ ہاتھ پہ کر رہا تو جائز ہو جائے گا، چاہے وہ تسبیحات پر ذکر کرے چاہے ہاتھ پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں علم و عمل کی توفیق دے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ تسبیحات پر ذکر کرنا جائز ہے۔ بڑے بڑے علماء، ائمہ کرام، اسلاف جو ہے خود ان کے سارے ہم نے گھر کے حوالے پیش کیے ہیں کہ یہ لوگ جواز کے قائل ہیں۔
باقی اگر کوئی آدمی اور تفصیلاً دیکھنا چاہتا ہے، ہم ڈسکرپشن میں کچھ لنک دے دیں گے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو کچھ ہم نے حوالے جات پیش کی ہیں اس کا اسکین بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔